وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی اہم عضو ہے اور روحانی اعتبار سے بھی انتہائی اہم عضو ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر دل صحیح کام کر رہا ہے تو انسان کی صحت اچھی ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا دل متاثر ہو جائے تو اس کی پوری صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ بات جسمانی طور پر تو ہر آدمی جانتا ہے، لیکن یہ بات کہ روحانی طور پر بھی دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مضغۃ. خوب دھیان سے یہ بات سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. جب تک وہ لوتھڑا صحیح ہوگا اس وقت تک سارا جسم صحیح ہوگا، اور جب اس لوتھڑے میں کوئی فرق آ جائے گا تو سارا جسم متاثر ہو جائے گا اور سارے جسم میں فساد پیدا ہو جائے گا. اور خوب دھیان سے سن لو، وہ دل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی اہمیت جسمانی طور پہ بھی ہے اور روحانی طور پہ بھی ہے. دل جس طرح جسمانی طور پر متاثر ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیماریاں لگتی ہیں، اسی طریقے سے دل کے ساتھ روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں اور روحانی طور پہ بھی دل بیمار ہوتا ہے. جس طریقے سے جسمانی طور پر دل کو درست کرنے کے لیے طبیب ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روحانی طور پر دل کو صحیح کرنے کے لیے طبیب اور ماہرین ہوتے ہیں. ایک کو طبیب جسمانی کہا جاتا ہے اور ایک کو طبیب روحانی کہا جاتا ہے. جب تک مسلمان دل کو جسمانی طور پہ بھی اہمیت دے رہے تھے اور روحانی طور پہ بھی اہمیت دے رہے تھے تو مسلمانوں کے ماؤں کی گود میں جو بچے پروان چڑھ رہے تھے تو وہ کہیں امام مسلم ہیں، کہیں امام بخاری ہیں، کہیں امام ترمذی ہیں، کہیں امام نسائی ہیں، کہیں امام ابو داؤد ہیں، کہیں ابن ماجہ ہیں، کہیں پر بڑے بڑے محدثین، فقہاء، متکلمین، مفکرین، دعات، غزات، شہداء، اولیاء اللہ، قطب اور ابدال پیدا ہو رہے تھے. اور جب سے مسلمانوں نے جسم کی فکر کرنا شروع کی اور روح کی فکر کرنا چھوڑ دی تو اس کے بعد سے مسلمانوں کے ہاں اب صورتحال یہ ہے کہ ایک قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب کو 1000 روپے دیتے ہوئے بڑا مصیبت معلوم ہوتا ہے اور بڑا احسان جتلا کے کہتے ہیں، اور ایک گانے والے کو 2 لاکھ روپے ایک نائٹ کے دے کے فخر محسوس کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے کے اندر گلوکار تو پیدا ہوں گے
اداکار تو پیدا ہوں گے، فنکار تو پیدا ہوں گے، لیکن حفاظ پیدا ہونا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو ایسا نوازا ہے۔ گزشتہ سالوں کی رپورٹ کے مطابق مدارس، صرف جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کے تحت جن بچوں نے امتحان دیا وہ 70,000 حفاظ تھے۔ اس کے علاوہ بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر اور دوسری مکاتب فکر سے جو حفاظ پیدا ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس سال جن لوگوں نے امتحانات دیے ان کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ مدارس کے صدقے میں، علماء کی کوششوں کے نتیجے میں، دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، علماء پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ معاشرے نے تو بالکل ایسا دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو 1000 روپے دینا ان کے لیے مشقت ہوتا ہے، اور ایک گلوکار کو ایک گانے کے لیے 2 لاکھ روپے دینا، 5 لاکھ روپے دینا، 10 لاکھ روپے دینا آسان معلوم ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج گلوکار پیدا ہو رہے ہیں۔ آج لوگ گلوکاری کرتے ہوئے اپنے لیے باعث افتخار سمجھ رہے ہیں اور بڑے فخر سے تعارف کرواتے ہیں، فلاں گلوکار میرا بھتیجا ہے، فلاں گلوکار میرا بھانجا ہے، فلاں گلوکار میرا داماد ہے۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ مائیں جو اپنی گود کے اندر کبھی کبھی کلمہ طیبہ سکھلایا کرتی تھیں، آج وہ مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں دیکھیے میری بیٹی فلاں گلوکارہ، فلاں رقاصہ کے ذریعے سے ناچ کر رہی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے فلاں رقاصہ ہے، اور فخر کیا جاتا ہے۔ خاندان کے بزرگ بیٹھ کر بڑے فخر سے دیکھتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میری بچی ناچ رہی ہے، حالانکہ یہی معاشرہ تھا آج سے 50 سال پہلے۔ ان گھروں میں پانی نہیں پیا جاتا تھا جن گھروں کے اندر گلوکارائیں ہوتی تھیں، جن گھروں کے اندر رقاصائیں ہوتی تھیں، ان گھروں میں قدم نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک عالمہ بچی کا رشتہ کرنا مشکل ہے، لیکن ایک رقاصہ کے لیے مختلف پرپوزل آ رہے ہیں، مختلف رائے آ رہی ہیں، اچھے اچھے خاندانوں سے رشتے آ رہے ہیں کہ فلاں گلوکارہ ہے، حالانکہ وہ نہ لیپنے کی ہے، نہ تھوپنے کی ہے، نہ وہ ماں بننے کے قابل ہے، نہ جو ہے ماں کی جو ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہے، اور نہ ہی وہ بیوی بننے کے قابل ہے۔ وہ تو شمع انجمن ہے، شمع انجمن وہ کیسے جو ہے شمع فرد واحد ہوگی؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ دوہرا معیار ہے کہ جب سے ہم نے اپنا رشتہ اپنے روح سے توڑا، اور حالانکہ روح کی اہمیت اتنی اہمیت کہ انسان کی آنکھیں موجود، انسان کے کان موجود، انسان کے اعضاء جوارے موجود، انسان کا دل موجود، صرف روح نکل گئی تو اب اس کو نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میت کہا جا رہا ہے، اس کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میت کہا جا رہا ہے، اس کو شوہر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میت کہا جا رہا ہے، اس کو بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میت کہا جا رہا ہے، اس کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو میت کہا جا رہا ہے، اس کو کوئی اپنے ساتھ رکھنے کے تیار نہیں ہے۔ کل اس کی آنکھ کی خاطر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، آج اس کی دولت اس کی نہیں ہے، اس کی گاڑی اس کی نہیں ہے، اس کا گھر اس کا نہیں ہے، اس کے بیوی بچے اس کے نہیں ہیں، اور اس کو ایک چھوٹی سی 2 گز زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے، اور جلد از جلد دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ روح کی اتنی اہمیت ہے، لیکن ہم نے روح سے اپنا تعلق توڑا، روح سے رشتہ توڑا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بے وقت ہو گئے، بے حقیقت ہو گئے۔ لیکن جب تک ہمارا جسم کا روح کا تعلق مضبوط تھا تو اس کے نتیجے میں ہم 3 بر اعظم پہ حکمرانی کر رہے تھے، ہماری زبان سے بولا جاتا تھا، ہمارے دماغ سے سوچا جاتا تھا، ہماری آنکھ سے دیکھا جاتا تھا، ہمارے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ہمارے قدم کے اوپر قدم رکھ کے شانہ بشانہ چلنا اپنے باعث افتخار سمجھا جاتا تھا۔ ہم کتب خانوں کے اندر اضافہ کر رہے تھے، ہم نئے نئے علوم و فنون کی ترویج کر رہے تھے، اور ہم نئے نئے علوم و فنون کی بنیاد رکھ رہے تھے، لیکن جب ہم نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے توڑا، اپنی روح سے توڑا، اپنی روح کی فکر چھوڑی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کوڑیوں کے محتاج
محتاج ہو رہے ہیں، ہم دنیا کی طرف للچا کے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر ہم محتاج ہیں، ہم اپنے اختیار سے تعلیم نہیں دے سکتے، ہم اپنے اختیار سے بچے کی پرورش نہیں کر سکتے، چونکہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ اسکول میں سکھلایا جا رہا ہے کہ تمہارا آئیڈیل یہ اداکار ہے، تمہارا آئیڈیل یہ فنکار ہے، تمہارا آئیڈیل یہ گلوکار ہے، یہ تمہارا آئیڈیل فلاں سائنٹسٹ ہے۔ ان کو یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ تمہارا آئیڈیل ابو بکر صدیق ہے، تمہارا آئیڈیل عمر بن خطاب ہے، تمہارا آئیڈیل عثمان غنی ہے، تمہارا آئیڈیل علی المرتضیٰ ہے، تمہارا آئیڈیل حضرات حسنین ہے، تمہارے آئیڈیل امہات المومنین ہے، تمہارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہے، تمہارے آئیڈیل محمد بن قاسم ہے، تمہارا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہے، تمہارا آئیڈیل جلال الدین سیوطی ہے، تمہارے آئیڈیل جلال الدین محلی ہے، تمہارا آئیڈیل امام ترمذی ہے، تمہارا آئیڈیل امام نسائی ہے، تمہارے آئیڈیل نور الدین زنگی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج حال یہ ہو گیا کہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، یہ پتہ نہیں ہے امہات المومنین کون ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد ربی کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، وہ ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے، ان کی سن پیدائش کیا ہے، سن ہجری کیا ہے، اسلامی مہینے کیا ہیں، قمری مہینے کیا ہیں، اسلام کے اندر نماز کے فرائض کیا ہیں، اسلام کے اراکین کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے احکامات کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں۔ آج حال یہ ہو گیا، بڑے ہو گئے، بڑی عمروں کے ہو گئے، لیکن قسم خدا کی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، ان کو غسل کرنا نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے غسل کے فرائض کیا ہیں تو کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کے جسم پہ پانی بہا لینا، حالانکہ غسل کے ارکان اگر پورے نہ کیے جائیں تو غسل ادا ہی نہیں ہوگا، یعنی ساری زندگی ناپاک رہیں گے، نماز پڑھیں گے ناپاکی حالت میں، قرآن پڑھیں گے ناپاکی کی حالت میں، اور طواف کریں گے ناپاکی حالت میں، کیونکہ آج تک پاکی نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جن چیزوں کو ارکان کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے، ان ارکان کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ ہم نے کس کا نقصان کیا، کہ اللہ کا نقصان کیا یا رسول اللہ کا نقصان کیا یا صحابہ رسول کا نقصان کیا؟ ہم نے سراپر اپنا نقصان کیا، اپنے بچوں کا نقصان کیا، اپنی نسلوں کو نقصان کیا۔ آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان سب صبح کرتا تھا، اس کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج مسلمان صبح کرتا ہے تو اس کے گھروں سے انڈیا کی گلوکاروں کی آوازیں آتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اس کو ایک سورت یاد نہیں ہے، اس کو کلمہ طیبہ نہیں آتا، اور وہ مسلمان ہے، وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القدوس ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد الرشید کا بیٹا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو محمد کا غلام نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا جاننے والا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا نے دیکھا جب قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا تھا تو لوگوں نے قرآن کو تہخانوں کے اندر لے گئے، تہخانوں میں اپنے بچوں کو حفظ کروایا۔ جاؤ جا کے وسط ایشیا کی ریاستوں سے معلوم کرو، جب روس کا انقلاب آیا تھا اس وقت کیا حال ہوا تھا۔ قرآن پڑھنا دور کی بات، قرآن اگر کسی کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کے قرآن کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے بچوں کو ہل چلاتے ہوئے، ہل جوتتے ہوئے قرآن سکھلایا، انہوں نے اپنے بچوں کو تہخانوں میں لے جا کے قرآن سکھلایا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بزرگ پاکستان سے جب گئے اور وہاں وسطی ایشیا ریاستوں میں ایک مسجد میں جا کے انہوں نے قرآن پڑھا تو لوگ جمع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم دکھا دیجئے، کیونکہ ہم نے آج تک قرآن شریف نہیں دیکھا۔ بچے کے سامنے قرآن رکھا تو بچے نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن پڑھ کر کے اس سے کہا تم سورۃ الناس پڑھو، اس نے سنا دی، اس سے کہا سورۃ الرحمن پڑھو، انہوں نے سنا دی، اس سے کہا سورہ یاسین پڑھو، انہوں نے سنا دی۔ لوگوں سے معلوم کیا یہ ماجرا کیا ہے، دیکھ کے قرآن نہیں آتا لیکن پورا قرآن یاد ہے، تو انہوں نے کہا یہ قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو،
جب ہم نے اپنا رشتہ روح سے توڑا تو ہم بے حقیقت ہو گئے، جیسے ایک بے روح انسان بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، روح کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یاد رکھیے جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں، نزلہ، کھانسی، بخار، فلو اور ہیضہ اور بے شمار بیماریاں، یہ بیماریاں پہچانی جا سکتی ہیں، ٹمپریچر تھرمامیٹر کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، طبیب جسمانی نبض دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ لیکن روحانی بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا، وہ نظر نہیں آتی، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ تکبر یہ روحانی بیماری، عجب یہ روحانی بیماری ہے، ریاکاری یہ روحانی بیماری ہے، غصہ، حد سے تجاوز کیا ہوا روحانی بیماری ہے۔ اس روحانی بیماری کو سمجھنے کے لیے طبیب روحانی کی ضرورت ہے، اور یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اس بات پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ آئندہ صدی کے اندر صوفی ازم کے نام سے اسلام کا ایک نیا ورژن پیش کیا جائے، جس میں ڈھول بھی ہو، جس میں باجا بھی ہو، جس میں رقص بھی ہو، جس میں تھرکنا بھی ہو، جس میں ظاہری جو حرکات ہیں ان حرکات کو پورا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ اسلام ہے، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور صوفی ازم کے نام پر ایک نیا اسلام پیش کیا جانے والا ہے، جو پیش کیا جا چکا ہے مختلف علاقوں کے اندر۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجئے گا، تصوف، تزکیہ، سلوک، احسان، یہ مناسب نبوی میں سے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمائیں اور اس تزکیہ کا تعلق شریعت سے نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ تصوف الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، اور تصوف کے اندر گانجا پینا بھی صحیح ہے، یہ مشہور ہے، کہا نہیں گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے مجاور نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سچ نہیں بولتے، زنا سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، اور نشہ آور چیزوں سے۔ نشہ آور ایک عمومی لفظ ہے، اس میں شراب بھی آ گئی، اس میں چرس بھی آ گئی، اس میں ہیروئن بھی آ گیا، اس میں گانجا بھی آ گیا، اس میں آئس بھی آ گئی، اس میں حشیش بھی آ گئی، سب چیزیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے ہم معرفت کی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی ان کے جو متبعین ہیں، ان کے جو محبین ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کے اندر تو پابندیاں ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ ناپاک ہے، اور طریقت کے اندر جو ہے یہ دنیا الگ ہے، اور یہ جملے بولے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا الگ ہے۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا تعلق طریقت سے بھی ہے اور شریعت کا تعلق جسمانی احکامات سے بھی ہے، اور وہ طریقت معتبر ہے جو طریقت شریعت کے تابع ہو کر ہو، اور وہ طریقت معتبر نہیں ہے جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہری احکامات، جسم کے جو ظاہری احکامات ہیں یہ شریعت ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے،
اس دل کے جو باطنی احکامات ہیں، روح کے جو باطنی احکامات ہیں، اس کا نام طریقت ہے، اس کا نام تصوف ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تزکیے کے بغیر شریعت کے احکامات صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس بنیاد پر کہ میں نماز پڑھوں گا تو فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے، تو یاد رکھیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی وجہ سے نماز چھوڑی یہی ریاکاری، اور اگر کسی نے کسی کی وجہ سے نماز پڑھی تو یہ شرک ہے۔ ہم جس طرح میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، یہ موضوع بہت حساس ہے، اور اس حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، وہاں پر ایک فتنہ یہ بھی اٹھا رہا ہے سر کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے پیشاب کا نام زمزم رکھ کے فروخت کیا جائے، تو کوئی بھی آدمی اس کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہ پیشاب کو میں زمزم کہوں۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیت جن کو بولنا نہیں آتا، جو رعونیت بولتے ہیں، وہ بھی روحانیت کی یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں، اور فارن فنڈنگ سے قائم کی جا رہی ہیں، امریکن فنڈنگ سے قائم کی جا رہی ہے۔ روحانیت یاد رکھیے گا اس کا تعلق ریاضتوں سے ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ روحانیت تعلق چند اذکار سے ہے، کہ مثلا آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ جا کے، اور بیعت ہونے کے بعد ان سے کو صبح مجھے کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، اور رات کو کیا پڑھنا ہے، سمجھتے بس یہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تو یوں سمجھ لیجیے مانجنے کی یہ مقویات ہیں، اور اگر کسی کا معدہ خراب ہو مقویات استعمال کرے تو اس کے نتیجے میں اس کا پیٹ خراب ہو کر اس کو اسہال کا مرض لاحق ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی صحت بھی برباد ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ تصوف نام ہے باطن کے تزکیے کا، اور باطن کے تزکیے کے اندر بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو صفات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان صفات کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ ان صفات کو اعتدال میں لے کے آنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے راستے پہ جانے کے بعد ہمارے دل سے غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، ہمارے دل سے شہوت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے شہوت ختم کرنا مطلوب نہیں ہے، شہوت کو اعتدال میں لانا مطلوب ہے، کہ یہ شہوت جائز جگہ پر استعمال ہو، یعنی بیوی کے حق کی ادائیگی کا استعمال ہو تاکہ توالد اور تناسل ہو سکے، نسل انسانی چل سکے۔ اگر شہوت ختم ہو جائے گی تو وہ تھرڈ جینڈر ہوگا، تو تھرڈ جینڈر ہونا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ شہوت کو اعتدال میں لانا ہے، اس بات کو پہچاننا کہ اس شہوت کو استعمال کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ ماں کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، بہن کے اوپر استعمال نہیں کرنا ہے، بیوی پہ استعمال کرنا ہے، بیٹی پہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ مغربی معاشرہ اور اسلامی معاشرے، بلکہ یوں کہہ لیجئے مشرقی معاشرے کا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ مغربی معاشرہ اپنی شہوت کو ہر جگہ استعمال کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ان دونوں صلاحیتوں کو اعتدال کے اندر لے کے آنا۔ ہو سکتا ہے یہ بات مشکل لگ رہی ہو، اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا غصہ یہ ایک معیوب چیز ہے، اگر یہ غصہ اعتدال سے باہر ہو تو یہ غصہ کئی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ مثلا یہ غصہ حسد کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ کینے کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ ظلم کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ تکبر کو پیدا کرتا ہے، یہ غصہ عجب کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ غصہ نہ ہو تو بھی نقصان دہ، کیونکہ اگر یہ غصہ نہیں ہوگا تو انسان کے سامنے حضور کی بے حرمتی کی جائے، اس کو غصہ نہ آئے تو یہ بیماری ہے۔ شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اس کو غصہ نہ آئے تو یہ بیماری ہے۔ یہاں غصہ مطلوب ہے۔
غصے کو اعتدال کے اندر غصے کو استعمال کرنا، اس کو ایک اور مثال سے سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ یہودی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کو گرا کے اس کی کمر، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ اس نے جب قابو میں آ گیا تو اس نے کہا بچنے کا ایک ہی راستہ، ان کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چھوڑ کے اڑ گئے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے تمہارے نبی کی بے حرمتی کی تو تم نے مجھے گرا دیا، اب میں نے اس سے زیادہ تمہاری بے حرمتی کی، تمہارے منہ پہ تھوک دیا، تو تم نے جو مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی فرمائے لگے اس وقت میرا غصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا، اب غصہ جو آیا تھا وہ میری ذات کے لیے تھا۔ تو اس نے کہا جس مذہب کے ماننے والے یہ جذبات کے اندر فرق کر سکتے ہیں کہ کون سا غصہ میری انا کے لیے ہے اور کون سا غصہ میرے رسول کے لیے ہے، اس مذہب پر میں ایمان لے کے آتا ہوں۔ تو یہ غصہ لوگوں کے ایمان کا باعث بنا۔ مزید تفصیلات پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے، وقت ہو چکا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہر داڑھی والے، ہر ٹوپی والے کو پیر صاحب مت سمجھو۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ جب صلاح الدین ایوبی کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو جگہ جگہ خانقاہیں قائم کر دی گئی، اور یہودی ان خانقاہوں میں بیٹھ کر اور اچھا قرآن پڑھتے تھے، اچھی حدیث کا تشریح کرتے تھے، اچھی تفسیر بیان کرتے تھے، اور تصوف کے نام پر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف، اس ریاست کے خلاف ان کو استعمال کر رہے تھے۔ تو آج بھی یاد رکھیے گا ایسے تصوف کی خانقاہیں قائم کی جا رہی ہیں جو در حقیقت غیر مسلموں کی سرپرستی میں چلائی جائیں گی، اور وہ در حقیقت ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے افراد تیار کیے جائیں گے، اور ریاست کے خلاف تو استعمال کریں گے سو کریں گے، ایمان بھی جائے گا۔ ایمان چلا گیا تو بچا کیا؟ تو بس میں صرف اتنی بات عرض کرنے کے لیے آج اپنی گفتگو لے کے آیا تھا، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا ہوش میں آئیے، اتنے بھولے بھالے نہ بن جائیے، اتنے سیدھے نہ بن جائیے کوئی آپ کا ایمان لے کے چلا جائے۔ جس طریقے سے آپ اپنے سونے کو سنبھالتے ہیں، اپنے چاندی کو سنبھالتے ہیں، اپنے ہیرے جواہرات کو سنبھالتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اس کو سنبھالیے۔ اور تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ تصوف ہے ہی نہیں، وہ دہریت ہے، وہ لادینیت ہے، وہ فکری ارتداد ہے، وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں، پیر صاحب ہیں، نماز نہیں پڑھ لے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم مدینے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو اپنی روحانیت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد